अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर तो आज की इमरान रियाज की बाजियाबी है और इस खबर को सुनने के बाद तो यकीनन सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खुशी हुई और एक उम्मीद पैदा हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि हालात शायद बेहतरी की जानिब चलें, शायद खुशखबरियाँ मिलने का मौसम शुरू हो चुका है और अल्लाह करे ऐसा हो भी। लेकिन जो उसके बाद की तफसीलात हैं वो देखने और जानने के बाद आप यकीन मानिए मैं तो शशोपंज का शिकार हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इमरान रियाज के मिलने पर खुशी करें या जिस हाल में उनको पहुँचाया गया है उसके ऊपर अफसुर्दा हो। ये हमारी खुशियाँ भी अधूरी सी नज़र आ रही हैं इस वक्त। मैं, आप यकीन मानिए, एक दफ़ा फिर बड़े शौक का शिकार हूँ। मेरी अभी तक उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। उनकी अहलिया से ज़रूर मेरी बात हुई है जिनसे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिली है और कुछ जो सहाफ़ी उनसे मिल चुके हैं उनके तवस्सुत से जो ख़बरें आई हैं, तो यकीनन ये किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए परेशान कुन है। मुझे आज मौलाना तारिक जमील साहब के पास इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं सफ़र में थी और इंटरव्यू में मसरूफ़ रही तो मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त चीज़ें देख नहीं पाई। ये बहुत अच्छा एक इंटरव्यू रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर देखिएगा। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मैंने अपने चैनल GNN के लिए ये इंटरव्यू किया है और जुमे की शब 10 बजे आप इससे इंटरव्यू को देख सकते हैं चैनल पर और उसके बाद चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये अपलोड भी कर दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात थी, इतने बड़े आलिम दीन के साथ गुफ्तगू का, उनसे सीखने का मौका मिला और आज का ये टाइम तयशुदा था, लिहाजा हम वहाँ पर गए और फिर वहाँ जाकर इंटरव्यू किया। लेकिन सुबह जाने से पहले, रवानगी से पहले ही ये खबर आ चुकी थी इमरान रियाज खान की, जिसके ऊपर मैंने आपसे थोड़ी बात पहले उसी वक्त कर ली। लेकिन जब मैं इस इंटरव्यू के बाद और सारा दिन सफ़र और थकान के बाद जब मैंने जो चीज़ें फिर देखी उसने मुझे यकीन मानिए और थका दिया। मैं तो सोच रही थी कि मैं खुश होंगी आज और बड़े अरसे बाद एक तमानियत का एहसास होगा, लेकिन मैं जो तफसीलात मौसूल हुई हैं, जो हालात और वाक़यात देख रही हूँ, उसके बाद तो मैं बुझ सी गई हूँ। मेरा दिल टूट गया है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम कौन लोग हैं और हम क्या से क्या हो गए हैं। यानी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता रहा है, एक शख्स जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है जिनके पास वो था उनको भी कोई शक नहीं है कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। उसको किस बात की सज़ा दी गई? उसको क्यों दूर किया गया उसकी फैमिली से? आखिर उसका कसूर क्या था? क्यों उसके बच्चों ने तकरीबन 4.5 महीने उसकी जुदाई काटी? क्यों उसकी बीवी ने उसकी जुदाई काटी? क्यों उसके माँ बाप उसकी शक्ल देखने को तरस गए? क्या जुर्म किया था उसने? क्या क्या कर दिया था ऐसा गुनाह उसने कि उसको इतनी आपने एक तो लंबी जुदाई दी और फिर न जाने उसको किन हालों में आपने रखा, किन हालों में रखा कि वो बेचारा ना बोल पा रहा है सही से और उसका वज़न आप देखें इतना कम हो गया, इतना कमज़ोर करके आपने उसको हवाले कर दिया है फैमिली के कि ये लो जी, बड़ा एहसान कर दिया आपने। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो खैर आफियत से घर आ गए हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उनके ये हालात होंगे। ये सवाल तो आप पीछा करेंगे। अभी बहुत सारे लोग इस मामलात पर खामोश हैं और मसलहतन खामोश हैं। होना भी शायद चाहिए कि जाहिर है अभी ज़्यादा तूफ़ान उठेगा तो कहीं और किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ जाए उनकी फैमिली को या किसी भी और सहाफ़ी की फैमिली को। लेकिन सवाल तो पीछा करेंगे, ये सवाल छुप नहीं सकते। ये सवाल अपनी जगह मौजूद हैं कि आखिर इमरान रियाज कहाँ था, उसको कौन लेकर गया, वो किसके पास था, उसको वहाँ पर क्यों रखा गया, आखिर उसको वहाँ रखने का मकसद क्या था, किसको पैगाम देना था, उससे क्या मनवाने की कोशिश हो रही थी, क्या उसके अगवा के बदले कोई तावान लिया गया है, वो तावान क्या है, क्या वो कोई रकम है या फिर उसका कोई हक है जो छीन लिया गया उससे। आखिर क्या तावान लिया गया है, किसके कहने के ऊपर उसको अगवा किया गया, ये अगवाकार कौन थे, ये सब सवाल अब पीछा तो करेंगे। उन्होंने कैसे उठाया और कैसे छोड़ा, ये सवाल आपका पीछा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो माओ की गोदें उजाड़ दे और अरशद शरीफ जैसा होनहार सपूत
ایک ڈبے میں بند کر کے اس کے حوالے کر دیں، 5 بچے اس کے یتیم کر دیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بیویوں کو بیوہ کر دیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی ماں کی گود اجاڑ دیں، اسی طرح کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عمران ریاض کے بچوں کو ان کے باپ سے محروم کریں یا اتنی دیر ان کو جدائی میں رکھیں، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عمران ریاض کے بولنے سے اتنے خوفزدہ ہو جائیں، اتنے خوفزدہ ہو جائیں کہ پھر اس کی بولنے کی طاقت کو چھیننے کی کوشش کریں۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے، جو صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کی، آپ نے وہ صلاحیت اس سے چھیننے کی کوشش کی، اور وہ بھی بے قصور، بے گناہ، کوئی قصور نہیں تھا اس کا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس نے۔ جو وہ سمجھتا تھا کہ سچ ہے، جو وہ سمجھتا تھا کہ حق ہے، وہ وہی بول رہا تھا۔ تو پھر آپ کو کس نے یہ حق دیا؟ کیا آپ ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ کیا آپ جس کو جب چاہیں لاپتہ کر دیں، اس کے گھر والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیں، جیتے جی وہ روز مرتے رہیں، جیتے جی وہ روز جیتے رہیں اس امید پہ کہ شاید وہ لوٹ آئے، اور جب وہ لوٹ آئے تو وہ ایسے حالوں میں ہو کہ اس کو دیکھ کے رونے کو دل کرے، کہ اس کو دیکھ کے اس کے دوستوں کی چیخیں نکل آئیں کہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں ہو پا رہی؟ وہ جو ایسی گفتگو کرتا ہے، وہ جو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جب لوگ اس کو سنتے ہیں تو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، جس کو بولنے پہ کمال حاصل تھا، آپ کو اس کے بولنے سے تکلیف تھی۔ وہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب کی بار پکڑیں گے تو تمہاری زبان خراب کر دیں گے، اب کی بار پکڑیں گے تو تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تم بول نہ سکو۔ نے اس کو کیا کھانے کو دیا گیا ہے، دیا بھی گیا ہے یا نہیں، اتنا وزن اس کا کم ہو چکا ہے، بال اس کے سفید ہو چکے ہیں، کن حالوں میں اس کو رکھا ہے کہ وہ بیچارہ پہچانا ہی نہیں جا رہا، اور اس کو سائیکولوجیکلی نہ جانے کس قید تنہائی میں رکھا تھا یا کس طرح اس کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں باقاعدہ لگ رہا، اس کی آنکھوں کی چمک تو برقرار ہے لیکن وہ کچھ بولنا چاہے بھی تو اپنا ایکسپریشن کھو رہا ہے، بات کرنے میں اس کو بہت دقت محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی تو جب وہ بولے گا تو بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، وہ ایسا کس حال تک کیسے پہنچا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہی ہے کہ اس کے پہنچانے والے کون ہیں۔ میں تو اس دن شہباز تاثیر کو دیکھ رہی تھی جو تقریباً 5 سال کے قریب طالبان کے چنگل میں رہا ہے، ان کے ساتھ رہا ہے، وہاں پر اغوا رہا ہے، وہ اس کا حال بہتر تھا، وہ جب واپس آیا تو وہ بہتر حالوں میں تھا، اور یہ جو 5 مہینے بھی نہیں رہ کے آیا اور اس کا حال آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال ہے کہ اس سے بولنا مشکل ہو رہا ہے، یہ حال ہے۔ بہت سے لوگ تو دعوے کر رہے ہیں کہ شدید کوئی ذہنی تشدد کیا گیا ہے، جسمانی بھی، ابھی میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتی کیونکہ میری ابھی اس سلسلے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن جو اس کا حال ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی اچھے حال میں نہیں رکھا گیا، نہیں رکھا گیا اس کو کسی اچھے حال میں، وہ تو پھر بھی واپس آ گیا ہے۔ نہ جانے کتنے کروڑے لوگوں کی جو دعائیں اٹھ رہے تھے ہاتھ اس کے لیے، اس کے صدقے میں، یا جتنے گھر کوئی چل رہے تھے، جن یتیموں کو وہ پال رہا تھا، نہ جانے کس کے صدقے میں اللہ نے اس کی زندگی بخشی ہے اور وہ گھر واپس آ ملا ہے۔ اللہ کرے انشاءاللہ جتنا جگرا ہے اس کا، جتنی ول پاور ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر سے اسی جاہو جلال کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ اس پہ اپنا کرم کرے گا، وہ پھر سے بولنے لگے گا، اسی طاقت کے ساتھ بولنے لگے گا۔ لیکن میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، نہ جانے وہ کن حالوں میں ہوں گے۔ بہت سارے ایسے ہیں، صحافی بھی، پولیٹیکل ورکرز بھی، بلوچستان کے بہت سارے لوگ، نہ جانے کون کون کن کن تحریکوں کے لوگ جو قبضوں میں ہیں، ابھی تک باہر نہیں آئے، اور ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ ہے ہمارے ملک میں جنگل کا قانون، یہ ہے ہمارے ملک کا جنگل کا قانون۔ لیکن یہ سوال اب رکیں گے نہیں، یہ پیچھا کریں گے اور زیادہ زور اور شور سے پیچھا کریں گے کہ آخر کون ہیں آپ لوگ اور کیا مقصد ہے آپ کا، اور کون آپ کو یہ فرعونیت عطا کر رہا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر لوگوں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ بات تو اور بھی بہت ساری کرنی تھی مجھے، لیکن اس وقت میں صرف ایک اپڈیٹ آپ کو اور دے دوں کہ عمران خان صاحب کی بھی آج پیشی تھی اور سول جج نے انہیں اپنی عدالت میں بلا رکھا تھا۔
اس سلسلے میں انہوں نے پیشی کے لیے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے تھے اور میں نے آپ کو پہلے ہی اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ ان کو پیش نہیں کیا جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سیکیورٹی ریزن کا بہانہ بنا کر ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ غیر شرعی نکاح کا جو کیس تھا اس میں انہیں طلب کر رکھا تھا عدالت نے۔ لیکن بہرحال اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف کیسز میں ان کی سماعت تھی، اور جس طرح کے این ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اسی طرح بہت سے لیت و لال سے کام لیے جاتے رہے۔ سائفر کیس کی سماعت تھی، اس میں ضمانت پر فیصلہ ہونا تھا، لیکن وہ اس بات پہ فیصلہ کرنے لگ گئے کہ سماعت ان کیمرہ ہونی ہے یا نہیں ہونی، لوگوں کو باہر نکالیں یا اندر نکالیں۔ اسی چکر میں انہوں نے فیصلہ یہ بھی محفوظ کیا۔ لیکن ابھی تک وہ فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، البتہ ایک فیصلہ ضرور آ چکا ہے کہ اب جو سائفر کیس کی سماعت وہ کر رہے ہیں جج صاحب ذوالقرنین صاحب، ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، وہ بہرحال اب دوبارہ کل اٹک جیل تشریف لے جا رہے ہیں، تو جس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ فیصلہ تو جب بھی آئے اس معاملے کے اوپر پہلے کام وہ اپنا کر لیں گے، جا کے وہ مزید جوڈیشل ریمانڈ دے آئیں گے جو انہوں نے دینا ہے، تو اس کے اوپر مزید سماعت ہو جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات جو ایک اور اہم درخواست تھی کہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اس کے اوپر بھی آج سماعت ہوئی، اور اس کے بعد ان کے وکلاء کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس فیصلے کے حق میں جو ہے ایک باقاعدہ عدالتی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے، اور ابتدا میں ان کے وکیل شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا بھی گیا کہ غالباً انہیں منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بعد میں تصدیق نہیں ہوئی، اور الٹیمیٹلی ان کے وکلاء نے بتایا کہ عمران خان صاحب ابھی تک اٹک جیل میں ہی ہیں۔ تو عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں، آپ کو تو معلوم ہے عدالت کے فیصلے تو جوتے کی نوک پر ہیں، تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اٹک جیل میں ہی فی الحال مقید رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اب اس کے اوپر اور مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے کہ جناب وہ کل بھی اٹک جیل میں ہی رہیں گے، کیونکہ کل کی جو سماعت ہے سائفر کیس کی وہ بھی اٹک جیل میں ہی ہونا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے آگے آنے والے دنوں میں تھوڑے سے ابھی مشکلات اور مسائل برقرار ہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ جو پیش رفت پس پردہ جاری ہے اس سے کچھ چیزیں اب جڑ رہی ہیں کہ شاید اللہ کرے آنے والے دنوں میں کچھ صورتحال میں بہتری آ سکے اور کہیں نہ کہیں کوئی بات کرنی پڑے، کیونکہ اب یہ ریئلائزیشن تو ہے، یہ تو دیوار پر صاف لکھا نظر آ رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 سے آپ کو بات کرنی پڑے گی، وہ جیت چکا ہے، اس کی جیت کو مان لو، وہ فتح یاب ہے، آپ اس کو نہیں ہرا سکے، اس سے بات کرنی پڑے گی۔ اب یہ آج آپ کر لیں، ایک ہفتے بعد کر لیں، ایک مہینے بعد کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو آپ نے جتنے حربے آزما کر اس کو گرانا تھا، توڑنا تھا، وہ سب آپ نے کر لیے، اس سے وہ مزید بڑا ہی ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہو سکا، اور اب وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو کوئی فیس سیونگ دے دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔